السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے مخالفین نے ہمارے بارے میں ہمیشہ جھوٹ اور نفرت پھیلانے کا ہی کام کیا، نفرت اتنی بڑھا دی گئی کہ پھر ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ قادیانی یا احمدی ہونا نہ صرف ناقابل معافی جرم بن گیا، بلکہ کسی پر قادیانی کہہ کر جھوٹا الزام لگا کر اگلے کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا گیا۔ میرا خیال ہے یہ نفرت کی انتہا تھی۔ اسی حوالے سے میری ایک مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے شخص کی ویڈیو نظر سے گزری۔ یہ لوگ بھی پاکستان میں اسلام کے ٹھیکیداروں کی نفرت کا شکار ہیں۔ ان پر بھی کسی نے قادیانی ہونے کا الزام لگایا، جس کا نتیجہ کیا ہوا آئیے سنتے ہیں۔ بہت اچھا کیا آپ نے مجھے قادیانی کا الزام لگایا۔ اس سے میرے نقصان تو نہیں ہوئے، فائدے ہو گئے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ میرے بچوں کو اور میرے دوستوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، جو مجھے اچھی طرح جانتے کہ میں قادیانی نہیں ہوں۔ میرا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے قادیانی کہنے سے، میں پہلے جس قادیانی کو نہیں جانتا تھا، غلام احمد قادیانی کو، اس کو جاننے کے لیے میرے پاس ایک جستجو، ایک کھوج ملی ہے مجھے آپ لوگوں کے القاب دینے سے، کہ میں دیکھوں کہ غلام احمد قادیانی کون ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا جو فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں خود جان گیا ہوں کہ آپ کے تحقیق کا معیار کیا ہے۔ دکھنے والے انسان کو آپ جان نہیں سکتے تو نہ دکھنے والے اپنے خیالوں میں بنائے ہوئے خدا کو آپ کتنا جانتے ہوگے۔ ناظرین، بات یہاں تک رہتی تو ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث تھی، مگر چونکہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے دعوے دار نے اسلام کی تعلیم کے خلاف ایک غیر مسلم سے نفرت اور حقارت کا سلوک کیا تو ری ایکشن تو آنا تھا۔ یہ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے نہ صرف دوسروں سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے، بلکہ اسلام کی تعلیم بھی غلط رنگ میں پیش کر کے، جیسے نعوذ باللہ اسلام تو بات بات پر گردن اڑانے کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں کرتا۔ اس کے نتیجے میں جب غیر مسلموں کی جانب سے رد عمل سامنے آتا ہے تو پھر ان کی جھوٹی غیرت جاگ جاتی ہے۔ اسی طرح کا ری ایکشن ان مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے شخص کا بھی سامنے آیا۔ آئیے پہلے سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ خیر چھوڑیے، میں نے جتنا تحقیق کیا، سوچا غلام احمد قادیانی جس کو آپ جھوٹا نبی بولتے ہیں اور خود کو سچے نبی کے فالوورز بولتے ہیں، تو تمہارے سچے نبی کے فالوورز سے اچھے تو مجھے جھوٹے نبی کے فالوورز نظر آتے ہیں، اور تمہارا سچا نبی بھی جھوٹے نبی سے کمتر نظر آتا ہے۔ جھوٹا نبی ہی تمہارے سچے نبی سے بہتر نظر آتا ہے اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے میں، بنانے میں، اور جو بھی فیتھ اس نے دیا ہے اس جھوٹے نبی نے، اس فیتھ کو یہ لوگ کس طرح سے سنبھالتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ قادیانی نے ایک غلطی کی ہے اسلام کو اپنا کر۔ یہ اگر عیسائیت کو بھی اپنا لیتے تو چار چاند لگا دیتے تھے عیسائیت میں بھی۔ ناظرین، یہ جو بھی صاحب ہیں جن کا نام تو میں نہیں جانتی، ان کی پہلے اتنی بات کا جواب دے دوں، پھر ان کی ویڈیو کا باقی حصہ بھی سنتے ہیں۔ تو ان صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اسلام سے الگ تو نہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ میں وہی مسیح اور مہدی ہوں جس کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس سے انتظار کر رہی ہے، اور میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو دوبارہ دنیا میں غالب کیا جائے۔ مسیح اور مہدی کا مقصد تو در حقیقت مسلمانوں کو اسلام پر دوبارہ قائم کرنا اور ایمان کو دلوں میں زندہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور برکت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ امید ہے یہ بات آپ اور تمام دوسرے لوگ جو اس بات سے واقف نہیں سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی آپ ہی کی تعلیم کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ اور آپ خود بھی اپنی ویڈیو میں حضرت مرزا صاحب کے بارے میں فرما چکے ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کی بجائے عیسائیوں کی جانب آتے تو چار چاند لگا دیتے۔ آپ نے اپنی بات سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت کر دی۔ جو مذہبی دین اسلام کو اپنائے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو ہی چار چاند لگ جائیں گے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مگر آپ کی بتائی تعلیم پر عمل نہیں کرتا
تو وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ لیکن جب مجھے قادیانی کہا گیا تو میں یہ دیکھنا چاہتا کہ یہ جو جھوٹا نبی بولتا ہے تو یہ ہے کیا؟ اب کسی نے کہا کہ وہ غلام احمد قادیانی ٹوائلٹ میں مرا تھا۔ بھائی موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، میری بھی موت کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ چلو جھوٹا نبی قادیانی ٹوائلٹ میں مرا تو سچا نبی محمد کون سا سجدے میں مرے ہوا ہے، وہ بھی تو اپنی تو خیر وہ آپ جس کی توہین کریں گے تو آپ کی بھی کوئی توہین کریں گا، میرے کو دونوں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ پر قادیانی کا الزام لگایا آپ نے۔ آپ کے ساتھ ایک نفرت کا سلوک کیا گیا جس کی ریئیکشن میں آپ نے ہمارے پیارے نبی کے بارے میں جو کچھ کہا۔ آپ ہماری لاکھ تعریفیں کریں مگر تمام سننے والے احمدیوں کے لیے تکلیف اپنی جگہ، مگر ہم اس کے لیے آپ کو الزام تو نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعلیم کو بھلا کر ابو جہل کا طریقہ کار اختیار کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا مت کہو ورنہ وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ آخر میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی آپ کی توہین کرے گا تو آپ بھی اسی طرح توہین کریں گے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ طریقہ کار تو آپ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے برعکس یہودیوں والا ہی اپنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ کوئی آپ کے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا گال آگے کر دو، مگر آپ کو تو قادیانی ہی کہا تھا۔ قادیان میں رہنے والے ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب قادیانی ہی ہیں۔ اس کے باوجود اس کے ذمہ دار وہی ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں قادیانیوں کو خوش کر رہا ہوں کہ قادیانی بھی مجھ پہ لعنت بھیج سکتے ہیں جیسا کہ سنی مسلمان بھیجتے ہیں۔ نہیں، ہم آپ پر لعنت نہیں ڈالیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے، اور یہی ان کی غلامی میں آئے نبی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اگر ہم بھی یہی کام کرنا شروع کرتے تو ہمارے میں اور باقیوں میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ ہم لانتے تو نہیں بلکہ ہم امید رکھتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی جس کے آپ فالورز ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے توہین کا سبب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔